رمضان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، انہی فضیلتوں میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ماہ غفران بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میری اس نبی کی امت کے ہر آدمی کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 بہانوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا۔ پہلی فضیلت اور پہلا بہانہ بخشش کا یوں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ساتھ میں حضرت جبریل امین بھی ہوتے ہیں۔ حکم یہ ہوتا ہے کہ تم شیطان کو قید کر دو، شیطان کو جکڑ دو تاکہ وہ اس امت کے روزے داروں کو خراب نہ کر سکے۔ باقی 11 مہینے شیطان کھلا رہتا ہے، بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے 100% خالصتاً وہ اللہ کی دربار میں نہیں پہنچتا، اس میں کوئی نہ کوئی خرابی رہ جاتی ہے، عمل میں کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس رمضان کی آمد سے پہلے شیطان کو قید کروا دیتے ہیں تاکہ اب بندہ جو عمل کرے 100% بغیر کمی کے وہ اللہ کی دربار میں پہنچ جائے اور اللہ اس کے اعمال کو دے کر اس کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ تو بخشش کا پہلا بہانہ، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں اور بندہ اس انداز سے جس انداز سے پہلے مہینے میں دوسرے مہینوں میں عبادتیں اور ریاضتیں نہیں کر سکتا، وہ اس ماہ رمضان میں اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے اتنی عبادتیں کر جاتا ہے جتنا 11 مہینوں میں بھی عبادتیں نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے قید کروا دیا تاکہ بندوں کے اعمال صحیح اللہ کی دربار میں پہنچ سکے۔ بخشش کا دوسرا بہانہ اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا کہ ماہ رمضان کے ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ ویسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم کوئی ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی کے بدلے ہم تمہیں 10 اجر عطا فرمائیں گے۔ اور کسی کے عمل میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو اللہ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی، فرمایا جیسے تم ایک دانہ زمین پہ ڈالتے ہو، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے اللہ رب العزت تمہیں 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ وہی اللہ تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اور تمہاری محنت کو دیکھتے ہوئے ایک نیکی پر 700 اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ یہ تو اجر کی تعداد مقرر ہو گئی ہے، محدود ہو گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو نیکی کے کام کریں گے اور صبر کریں گے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے ہم ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ماہ رمضان میں اللہ رب العزت اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، اللہ کیسے اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا ماہ رمضان میں نفل پڑھو گے اجر ثواب فرض کے برابر دوں گا، اور اگر ایک فرض پڑھو گے اجر و ثواب کے اعتبار سے 70 فرضوں کے برابر تمہیں اجر دوں گا۔ اور رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرو گے، ہوں گے 10 دن، لیکن اس کا اجر 2 عمرے اور 2 حج کے برابر ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بخشش کا بہانہ ہے، بندے کا عمل تھوڑا ہے لیکن اجر زیادہ ہے، نفل ایک ہے لیکن ثواب فرض کے برابر ہے، فرض ایک ہے لیکن ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اور 10 دن کا اعتکاف ہے لیکن ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ اللہ رب العزت نے بنا دیا
کہ میرے بندے اس ماہ رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کر سکیں۔ عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ عمل کو، اس کی جزا کو، اس کی ثواب کو، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور بخشش کا تیسرا بہانہ یوں بیان کیا گیا، اور اس کی تیسری فضیلت یوں بیان کی گئی، فرمایا جب روزے دار روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، روزے کا افطار کا جب وقت آتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب تم جو بھی دعا مانگو گے میں تمہاری اس دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کا گھر میں بلب خراب ہو جاتا ہے، وہ الیکٹریشن کو بلانے کے لیے جاتا ہے، اب غریب آدمی ہوتا ہے تو پہلے مزدوری طے کر لیتا ہے، بھئی ہو سکتا ہے تم زیادہ مزدوری مانگو میں نہ دے پاؤں، لہذا مزدوری طے کر لیتا ہے۔ اور جو مالدار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، وہ مزدوری طے نہیں کرتا، بابا تم کام کرنے کے بعد جتنا لوگے، جتنا مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت روزے دار سے روزے کے اجر و ثواب کو متعین نہیں کر رہے، فرمایا اے میرے بندے جب تو روزہ پورا کر لے گا، جب افطار کا وقت آئے گا پھر تو روزے کی جو مزدوری مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میں روزے کی مزدوری کو اور اس کے ثواب کو متعین نہیں کرتا، بس جب تو روزہ افطار کر رہا ہوگا اور میری جناب سے، میری شان سے مجھ سے جو تو مانگے گا، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا مجھ رب کریم کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کی اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو اللہ نے متعین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اس وقت جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن اور ہر رات میں اللہ ایک روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، گویا اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ فرما لیا ہے 30 دعائیں تمہاری قبول کروں گا، تو آپ 30 دعاؤں میں اللہ سے مانگتے رہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ آپ یقین کریں ادھر آپ مانگیں گے ادھر اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے بخشش کا ایک اور بہانہ اس انداز سے بیان فرمایا، فرمایا ہو سکتا ہے روزے دار کو بھوک زیادہ لگی ہوئی ہو، مصروف ہو، دعا نہ مانگ سکے، تو اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات کے ذمے لگا دیا۔ ذمے کیا لگایا؟ فرمایا چونٹیاں اپنے بلوں میں، اور پرندے ہوا اور فضا میں، اور فرمایا مچھلیاں پانی میں روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نہ مانگ سکے تو کوئی بات نہیں، میں نے اپنی دیگر مخلوقات کے ذمے لگا دیا ہے، وہ تمہاری بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے، میں ان کی دعا کو قبول فرما کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس طرح بھی میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب روزے دار کی عظمت اور شان اور مقام کو دیکھیں، یہ نہیں دعا مانگ رہا لیکن چونٹیاں بلوں میں، اور پرندے ہوا اور فضا میں، اور مچھلیاں سمندر کے اندر، پانی کے اندر روزے دار کی بخشش کے لیے دعا کر رہی ہے۔ بخشش کا ایک بہانہ یوں بھی بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ہر رمضان المبارک کی ہر رات کو 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے، 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ ہر رات یہ بخشش کا اور برات کا اعلان ہوتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، اللہ نے جتنے لوگوں کو، جتنے دوزخیوں کو، جتنے گناہگاروں کی بخشش کا اعلان فرمایا ہوتا ہے، اتنی تعداد کے برابر اللہ رب العزت آخری رات میں گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب جس بندے نے پورا ماہ رمضان غفلت میں گزارا، آخری رات وہ سوچتا ہے رمضان کی آخری رات ہے، کیوں نہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں، روؤں، تڑپوں،
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں تو وہ اس رات میں اس کا مانگنا بھی اس کے لیے کام آ جاتا ہے۔ اللہ اس رات میں جب گناہگاروں کی بخشش فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ گناہگار بھی جب آخری رات میں اللہ سے بخشش کو طلب کر رہا ہوتا ہے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اگر کوئی آخری رات بھی اللہ سے نہ مانگ سکے؟ حضور شاہ فرماتے ہیں جب عید کی رات آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، میرے نبی شاہ فرماتے ہیں جو بندہ اس رات عبادت کرتا ہے اللہ سے بخشش کو طلب کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ اور اگر بندہ اس رات بھی اللہ سے نہ مانگ سکے تو بندہ اتنا تو ضرور ہی کر لیتا ہے، اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، خوشبو لگا دیتا ہے اور عیدگاہ میں چلا جاتا ہے اور عیدگاہ میں جا کر اللہ سے بخشش کو مانگتا ہے، اور پھر اللہ باوجود جاننے کے اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ جو لوگ عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ جواب آتا ہے مولا یہ آپ سے بخشش کو طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر روزے داروں میں اعلان کر دو وہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو روزے نہیں رکھ سکے، جو آپ کی عبادت اور ریاضت میں مہینہ نہیں گزار سکے، اللہ وہ بھی بخشش کے طالب بنے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں نیکوں کی وجہ سے بروں کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کو ماہ غفران بنا دیا ہے، بخشش کا مہینہ بنا دیا ہے، مغفرت کا مہینہ بنا دیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں ہر رات اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں، ہے کوئی بخشش کا طالب میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو صحت عطا فرما دوں۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا، پہلے زمانے میں جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا والدہ بیٹے کو پیسے دیتی تھی، بیٹا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور بچوں میں اعلان کر دو ہمارے گھر میں پیسے بٹ رہے ہیں آؤ ہمارے گھر سے پیسے لے لو، تو بچے آتے اعلان سن کر اس گھر میں آ جاتے اور اس بچے سے پیسے لے جاتے۔ تو پیر صاحب فرمانے لگے جب بندہ خود کوئی اعلان کرتا ہے اس اعلان کی لاج رکھتا ہے اور اس لاج پر بچوں کو پیسے مل جاتے ہیں، اللہ ہر رات خود اعلان فرما رہے ہیں ہے کوئی بخشش کا طالب میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آپ اور میں اعلان کریں تو اپنے اعلان کی لاج رکھیں، اور اللہ رب العزت جو ہر رات اعلان بخشش کرواتے ہیں کیا اللہ اپنے اعلان کی لاج نہیں رکھیں گے؟ اللہ بھی اپنے اعلان کی لاج رکھتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بخشش کے بہانے بھی ہیں اور یہ ماہ رمضان کی فضیلت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی اور بخشش کے بہانے بھی فرمائے کہ اللہ رب العزت یوں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا، ہم اس ماہ رمضان کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ماہ رمضان آتا تو حضور اپنے معمولات میں اضافہ فرما لیتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں حضور اضافہ فرماتے۔ پہلی چیز فرمایا قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ فرما دیتے، پورا سال حضور قرآن پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا قرآن کی تلاوت زیادہ فرما دیتے۔ فرمایا ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول میں اضافہ فرماتے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اور دوسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں اضافہ فرما دیتے۔ پورا سال ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب عبادت فرماتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت فرماتے کہ پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی عبادت غیر رمضان میں فرماتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا حضور اپنی نماز میں عبادت میں اضافہ فرما دیتے، پہلے سے زیادہ عبادت فرماتے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز میں یوں اضافہ فرماتے، اپنی دعاؤں میں، اپنی آہوزاری میں،
اپنے رونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیتے۔ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 عبادتوں کے اندر اضافہ فرماتے، اور ہم ماہ رمضان میں ان 3 چیزوں میں کمی کر دیتے۔ عبادت میں بھی کمی، قرآن کریم کی تلاوت میں بھی کمی، اور آہوزاری میں بھی کمی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ ماہ رمضان میں اس میں اضافہ فرما دیتے، ہر امیر غریب آپ کی سخاوت سے فرمایا کہ فائدہ اٹھاتا۔ غیر رمضان میں بھی حضور کی سخاوت کے چرچے ہوتے تھے، فرمایا ماہ رمضان میں بھی حضور کی سخاوت سے کوئی بندہ محروم نہیں رہتا تھا۔ تو ہم بھی حضور کی اس معمولات پر عمل کرتے ہوئے اپنے معمولات میں اضافہ فرمائیں۔ کتنے ہمارے اسلاف ایسے گزرے جنہوں نے اپنے ماہ رمضان میں اپنے معمولات میں اضافہ فرماتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی زندگی میں ماہ رمضان آتا تو وہ بھی اپنے معمول میں اضافہ فرما لیتے۔ اضافہ کیا ہوتا؟ فرمایا ایک قرآن کریم کا ختم دن کو فرماتے، ایک قرآن کریم کا ختم رات کو فرماتے، اور 3 قرآن کریم کے ختم تراویح میں سنا کرتے تھے۔ یوں ماہ رمضان میں 63 قرآن کریم کے ختم ہوتے تھے ان کی زندگی کے اندر۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ماہ رمضان میں یہ تھا کہ آپ 3 پارے قرآن کریم کے ماہ رمضان کی تراویحوں میں سنا کرتے تھے۔ ضعیف تھے، کمزور ہو گئے، تو گھر والوں نے حافظ قرآن کو کہا آج رات آپ عذر کر دیں کہ میں بیمار ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتا، تو حضرت آپ کو رخصت دے دیں گے۔ لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب وہ قاری قرآن پہنچا تو کہنے لگا حضرت آج میں بیمار ہوں، میں تھوڑی منزل پڑھوں گا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی منزل پڑھنا۔ اس نے 1 پارہ پڑھا اور پڑھ کر آرام کرنے لگ گیا۔ تو وہ حافظ قرآن کہتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوا میں نے دیکھا کوئی میرے قدم کو دبا رہا ہے، میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے جو میرے پاؤں دبا رہے تھے۔ میں نے کہا استاد محترم اگر آپ نے یوں ہی رات جاگ کر گزارنی تھی تو مجھے کہہ دیتے، میں قرآن کی تلاوت کرتے رہتا۔ یعنی اگر قرآن نہیں سنا، حافظ قرآن کی مجبوری کو سمجھ گیا کہ وہ بیمار ہے، آج تھوڑی تلاوت کرے گا، لیکن حضرت بھی آرام نہیں کرنے لگے، حضرت بھی سائے رات جا کر حافظ قرآن کی خدمت کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے۔ تو پھر حافظ قرآن نے کہا میں کھڑا ہوا، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے۔ اور آپ کے گھر والوں کا یہ معمول تھا کہ عورتیں خواتین باپردہ حالت میں حافظ قرآن سے تراویح میں قرآن کریم سنا کرتی تھی، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا قرآن کریم سنایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو شیخ صاحب نے ایک اور حافظ کو بھیجا جاؤ آج قرآن کریم تم سناؤ۔ تو وہ آیا، اس نے 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے اور چلا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں پہنچے تو اپنے گھر والوں سے پوچھا بتاؤ آج قرآن کریم کی تلاوت کا معمول کیسے رہا؟ فرمایا حافظ قرآن کو بڑی جلتی تھی، اس نے 2-3 پارے پڑھے اور چلا گیا۔ یعنی وہ بھی سمجھتی تھی یہ تھوڑے ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ وہ یہ کہتی تھی کہ ہم ہر رمضان میں ہر رات میں 7 پارے قرآن کریم سنتی ہیں، آج ہمارے معمول میں کمی آ گئی ہے، آج ہم نے قرآن کریم کے 3 پارے سنے۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی ماہ رمضان میں اپنے معمولات میں اضافہ کریں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے ہاں سب سے زیادہ رتبہ اس کا ہوا کرتا تھا جس کے زندگی میں ماہ رمضان زیادہ آیا کرتے تھے۔ اور اللہ والوں کے ہاں بھی یہ بات مشہور تھی، کون اللہ والا زیادہ ہے؟ فرمایا وہ اللہ والا زیادہ ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان زیادہ آئے ہیں۔ بابا آنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے معمولات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وہ اللہ والے اس کو اللہ والے سمجھتے تھے جس کی زندگی میں ماہ رمضان زیادہ آتے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں ماہ رمضان دیا تو ہم بھی اس ماہ رمضان کی قدر کریں، اور قدر اسی طریقے سے ہوگی کہ اپنے معمولات میں اضافہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔